الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوق كل ذي علم عليم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله مولانا العظيم. رہتے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت، رہتے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے ہر آن رہے. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے خدا، جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے خدا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف. احترام معزز مقدر علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے آج جمعہ کی نسبت سے جمع کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے. پروردگار عالم قرآن کریم میں ایمان والوں کے لیے اتنا زبردست تسلی کا سامان پیش کر رہے ہیں. احادیث مبارکہ بھی اگر مطالعہ کیا جائے تو وہاں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے فضائل ایمان والوں کے، اسلام والوں کے بیان کیے کہ ہمیں بار بار ان فضائل کو سن کر یہ احساس ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ایمان والے کے گھر پیدا کیا. ایک فرمان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور عجیب و غریب فرمان، امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے فرماتے اے میرے صحابہ، آج تمہارا حال یہ ہے تمہاری آنکھوں کے سامنے قرآن کریم اترتا ہے، وحی آ رہی ہے، جبرائیل امین آ رہے. اے میرے صحابہ، اگر 10 چیزوں میں سے تم نے ایک پر بھی عمل کرنا چھوڑ دیا اللہ کے وہاں تمہاری پکڑ ہو جائے گی.
لیکن اے میرے صاحب آخر میں ایسی امت آنے والی ہے آخری زمانے میں، یہ ایسی امت ہے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا نہ میں نے ان کو دیکھا، آخری زمانے میں آئیں گے۔ اے میرے صحابہ، وہ آخری زمانے میں آنے والے 10 چیزوں میں سے ایک پر بھی عمل کرنے اللہ کی مغفرت کر دے گا۔ اللہ اکبر! میں نے آپ اسی آخری زمانے کی امت ہے جو کہ ہر طرف برائیاں ہے، گناہوں کا دور دورہ ہے، بے حیائی عام ہے، سود دھوکہ پینا ساری چیزیں عام ہیں۔ ایسے زمانے میں اللہ نے مجھے آپ کو بھیجا ہے۔ تو مشائخ لکھتے ہیں کہ یہ جو فضائل ہے کہ آخری زمانے کی امت ایک عمل بھی کر لے اللہ معاف کر دے گا، آپ یقین کریں میں اور آپ اسی زمانے میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پروردگار عالم فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر جم گئے۔ اللہ کا شکر ہے اتنے حالات کے باوجود اس وقت پوری دنیا میں تنہا بھارت کی بات نہیں ہے، گجرات کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں ایسے حالات ہیں کہ ایمان والا ایمان سے ہٹ جائے، کفر کی طرف چلا جائے، شرک کی طرف چلا جائے، لیکن اللہ کا شکر ہے ایسے سخت ترین حالات میں بھی میں نے آپ ایمان پر جمے۔ ارے جمے ہیں کہ نہیں جمے؟ اور اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں استقامت دے اور موت تک ایمان پر جمنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ فرمانے سنت کمال وہ جم گئے تو اب انعام کیا ملے گا؟ تو پروردگار عالم آئے قرآن میں فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکۃ کہ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور فرشتے آ کر ان کو کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا کہ اے اللہ کی بارگاہ میں جانے والے آئندہ کیا ہونے والا ہے اس کا خوف کرنے کی ضرورت نہیں، اور پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہا ہے اس کا غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات کریمہ کہ تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا جب کوئی سنتا ہے اور اس کا مفہوم سمجھتا ہے تو اس کے ذہن میں آتا ہے شاید یہ فضائل ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی مجدد ملت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں یہ فضائل تو ادنا سے ادنا ایمان والے کے لیے، اس کے لیے ادنا سے جس کے پاس بھی ایمان ہے، جو بھی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب اس کی موت کا وقت آئے گا، میں اس کلمے پر ایک اور بات بھی کہتا ہوں، کبھی حالات ہوتے ہیں، کچھ ماحول ہوتا ہے، فضا ہوتی ہے تو لوگ سہمے رہتے ہیں، مایوسی چھا جاتی ہے، اور لوگ جب جمع بھی ہوتے ہیں تو آپس میں تبصرہ کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، ملتا کیا بنے گا، کیسا لگتا ہے، کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں اللہ کا شکر ادا کرو، ہم کلمے والے ہیں، ایمان والے ہیں، اور اللہ کا وعدہ، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد ہر زمانے میں ایمان والوں کے ساتھ رہے، اس وقت بھی رہے گی اور آئندہ بھی اس کے ساتھ رہے گی اللہ کی مدد، بولو ایمان والوں کے ساتھ۔ اس لیے کہ اس پوری کائنات کا اصل دلہا، اصل مہمان وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، اور کلمے والے کے لیے اللہ نے دنیا سجائی۔ اگر ایمان والے کو بھیجنا نہ ہوتا اور امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرور کائنات، تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا
تو اللہ نہ ساتوں زمین بچھاتا نہ ساتوں آسمان سجاتا. یہ ساری کائنات جو اللہ نے بنائی اور سجائی وہ ایمان والے کے لیے ہے, کرنے والے کے لیے ہے. میرا آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ حالات کچھ بھی ہو, نتائج کچھ بھی ہو, اللہ نے چاہا ایمان والے کے حق میں خیر ہی کا فیصلہ ہو. اس کے حق میں بولو ایمان والے, اس لیے کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی رحمت ہمیشہ ایمان والوں پر ہے اور انشاءاللہ وہ ہمیشہ ایمان والوں پر رہے. مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فرشتوں کا آنا مرنے والے کے پاس اور پھر اس کو تسلی دینا کہ غم نہ کر, خوف نہ کر. پھر حضرت کو فرماتے ہیں مرنے والے کو مرتے وقت اس کا جنت کا ٹھکانہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھ یہ سانس رکنے کے ساتھ, یہ آنکھ بند ہونے کے ساتھ تجھے جنت میں اس ٹھکانے پر پہنچنا ہے. تو اس لیے مشائخ لکھتے ہیں کہ مرنے والا مرنے کے بعد اس کی روح کو جلدی ہوتی ہے کہ مجھے جلدی سے دفن کرو تاکہ مجھے اپنے ٹھکانے پر پہنچا دیا جائے. پروردگار عالم کتنی زبردست تسلی. پروردگار عالم فرماتے تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. پروردگار عالم قرآن کریم میں ایمان والوں کو اللہ کے لیے جینے اور مرنے والوں کو تسلی دے رہا ہے. اے ایمان والوں, ایک کلمہ پڑھنے والوں, جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے فرشتے آتے ہیں تسلی دیتے اور آنے والے فرشتے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ آنے والے فرشتے مرنے والے کو بشارت سناتے, خوش خبری سناتے اس جنت کی جس کا دنیا میں وعدہ کیا گیا. اللہ اکبر. حضرت مجدد ملت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آج مرنے والا مر رہا ہے یا مرنے والی دنیا چھوڑ کے جا رہی ہے تو فرشتے اسے بشارت سناتے ہیں کہ تو جب دنیا میں تھا اور تیرا ہوش نے سنبھالا تھا تو تجھے جنت کی بشارت ہے اور جنت کی خبریں دی گئی تھی کہ ایسی ایسی جنت ہے. آج تو جا رہا ہے, دم توڑنے سے پہلے اپنی آنکھ سے دیکھ لے اللہ نے تیرے لیے کیسی جنت بنائی. ایک اور بات تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اچھا حضرت نے ایک عجیب بات لکھی کہ شاید کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ ادنا میں ادنا ایمان والے کے لیے یہ فضائل ہے تو پھر جو پرہیزگار لوگ ہیں, متقی لوگ ہیں, تقوی والے لوگ ہیں, تو آپ فرماتے ہیں جو جتنا متقی ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کی جنت بڑی ہوگی. لیکن جنت کا ملنا یہ ہر ایمان والے کے ساتھ ہے کہ کیسا بھی مومن ہو اللہ نے اس کے لیے جنت بنائی, اور کیسا بھی ایمان والا ہو وہ شرک نہیں کرتا, کفر نہیں کرتا, تو رب العالمین کا فرمان ہے اللہ اس کے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے. ایک اور قرآن کریم کی آیت میں آئی, اللہ فرماتے ہیں شرک کے علاوہ ہر گناہ کی معافی. عجیب اللہ کا قرآن ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے علاوہ ہر گناہ کی معافی کا اعلان کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر
اللہ کا کلام ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا، اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنا مقام نہیں دیتا، ہمیشہ اللہ کی عبادت کی اور اللہ کو کرنے دھرنے والا بنا، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسے لوگ چاہے جو گناہ لے کر آئے اللہ اس کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ معاف کرنے کی طاقت اور معاف کرنے کی قدرت کون رکھتا ہے؟ بھائی بولو، اللہ ہی رکھتا ہے۔ اللہ یہ قدرت رکھتا ہے، اللہ یہ طاقت رکھتا ہے، جسے چاہے معاف کر لے۔ اب اسی آیت کے ضمن میں آپ سمجھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری نگاہ میں دو الفاظ آتے ہیں، ایک ہے تعظیم، عین سے تعظیم، اور دوسرا چشمے والی بھا سے تہذیب۔ آپ فرماتے ہیں دو لفظ ہے، تعظیم تہذیب۔ آپ فرماتے ہیں تعظیم کا معنی عذاب دینا اور تہذیب کے معنی سنوانا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تعظیم یعنی عذاب، جہنم میں ڈالنا، سزا دینا، یہ تو ایمان والوں کے حق میں ہے ہی نہیں۔ کیا فرماتے؟ ایمان والوں کے حق میں عذاب۔ اب حضرت خود فرما رہے شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ قرآن کریم کی آیات سے تو جہنم کا ثبوت مل رہا ہے، عذاب کا ثبوت مل رہا ہے، احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کرے گا جہنم میں جائے گا۔ تو حضرت مجدد ملت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ارے بھائی، ایمان والا اول پہلے میں تو اللہ سے امید کرو کہ اللہ اس کو معاف بھی کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ اللہ اس کو۔ اس پر ایک اور روایت مجھے اچانک ذہن آئی، ہمارے حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا محمد فخر الزمان الہ آبادی دار برکات علینا، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ آپ ایک عجیب روایت نقل فرمائے، آپ فرماتے ہیں کل قیامت والا دن ہوگا تو ایک گنہگار اتنا ڈرا سہما ہوا اللہ کے سامنے حاضر ہوگا کہ مارے خوف اور ڈر کے اس کے چہرے سے گوشت کے ٹکڑے گرتے ہوں گے۔ اس حال میں وہ گنہگار اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو پروردگار عالم اس کو قریب بلائیں گے، فرمائیں گے او میرے بندے کیوں اتنا ڈر رہا ہے، کیوں اتنا خوف مجھ پر سوار ہے کہ گوشت کے ٹکڑے گر رہے ہیں؟ تو وہ کہے گا، عرض کرے گا اے باری تعالیٰ آپ کے خوف کی وجہ سے، آپ کے خشیت کی وجہ سے کہ دنیا میں سنا ہے کہ اللہ گنہگاروں کو سزا دے گا، تو آج میں ڈر رہا ہوں، آپ کے سامنے حاضری ہے، کہیں آپ نے پکڑ لیا اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا، میرا کیا بنے گا؟ تو حضرت فرماتے ہیں پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جیسے ہی بندہ یوں کہے گا اللہ آپ کے خوف کی وجہ سے، آپ کی خشیت کی وجہ سے، آپ کے ڈر کی وجہ سے کہ میرے گناہ بہت ہے، جیسے بندہ یہ عرض کرے گا باری تعالیٰ فوراً فرمائیں گے او میرے بندے تسلی کر، تیرے مقدر میں گناہ میں نے لکھیے، اگر میں گناہ نہ لکھتا تو تو گناہ میں نے لکھیے، میں نے لکھیے تو نے گناہ کیے۔ حضرت فرماتے ہیں فوراً اللہ اوپر سے یہ فرمائیں گے کہ تجھ پر اتنا خوف ہے جا میں نے بغیر حساب کے تجھے جنت میں داخل کر دی۔ اللہ کو کوئی روکنے والا؟ ہمارے حضرت فرماتے ہیں اگر یہی بات جو اللہ نے کہی کہ تیرے مقدر میں میں نے لکھ دیا، اگر یہی بات بندہ بول دیتا اللہ کے سامنے کہ اللہ تم نے ہی تو میرے مقدر میں گناہ لکھے، تو اللہ وہی اٹھا کے جہنم میں ڈال دیتا کہ میں اللہ ہوں، جو چاہوں کروں، تیری مجال نہیں ہے کہ بندہ ہو کر تو مجھے سامنے یوں کہے کہ اللہ تو نے گناہ لکھے اس لیے کی۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ عبدیت، جھکاؤ، تواضع یہ دنیا میں بھی نفع پہنچاتی ہے، مرنے کے بعد بھی نفع پہنچائے گا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تعظیم، عذاب یہ تو ایمان والوں کے لیے ہے ہی نہیں، تو پھر یہ جو جہنم میں ڈالا جائے گا، عذاب دیا جائے گا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ میں دوسرا لفظ لیتا ہوں تہذیب،
सवारना। भाई ये क्या है? तो आप अजीब मिसाल देते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, घर के आंगन में खेल रहा है, मस्ती भूल लिया, अपने सर पे डालता है, जेब में डालता है, सारे कपड़े खराब कर दिए, पूरा मैला हो गया। अचानक कहीं से बात आया, बेटे को देखकर नाराज हो रहा है और घर में जाके बरसना शुरू करता है कि देखती नहीं है क्या हाल उसने किया है, कितना मैला हो गया, कितना गंदा हो गया। तो माँ ठंडी सांस लेकर एक छोटा सा जवाब देती है, थोड़ा सब्र करो, अभी मामू के घर जाना है, मैं गुसल करा के तैयार करूँ। कितना छोटा जवाब। तो बाप को तसल्ली हो जाती है कि चलो ये तैयार करेगी। अब माँ क्या करेगी? किचन से फारिग होती है तो बाहर आएगी, एकदम बेटे को उठाएगी और एक चिमटी लेगी और नाराजगी का इजहार करेगी। कोई गुस्से वाली माँ होगी तो एक थप्पड़ भी मार देगी और कपड़े उठाएगी, बाथरूम में ले जाएगी, गुसल खाने में ले जाकर गर्म पानी डालती जाती है और जो मैल निकालने का आला जिसको हम पूछा बोलते हैं वो मलती जाएगी और पानी डालती जा रही है, साबुन लगा रही है। तो बेटा रो रहा है, चीख रहा है कि माँ धीरे आहिस्ता, मुझे दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही। तो वो और ज्यादा करती है कि धूल डालते वक्त नहीं सोचता, अपने आप को गंदा करता उस वक्त नहीं सोचता। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस माँ ने बच्चे को गुस्ल कराकर इतना बेहतरीन तैयार कर दिया कि अब कपड़े पहना दिए, पाउडर छिड़क दिया। अब माँ को भी शक होता है कि कहीं मेरे बेटे को किसी और की नजर न लग जाए, तो वो काला टीका कर देती है। करती है नहीं मेरे उस्ताद हज़रत मौलाना अनवर साहब काली दावत बरकत मुझेना अल्लाह की उम्र में बरकत अता फरमाए। आपने फरमाया कि इंतकाल से पहले अगर कोई बीमार होता है, उसे शुगर हो जाए, कैंसर हो जाए, प्रेशर हो जाए, या कोई बीमारी होती है, चाहे छोटी हो के बड़ी, छोटी हो के बड़ी, मेरे उस्ताद फरमाते हैं कि इंतकाल से पहले बीमारियों का आना, आप यकीन करो अल्लाह मरने से पहले तहकीक कर रहा है। जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को मामू के घर जाने के काबिल बना देती है, ठीक इसी तरह रब्बुल आलमीन दुनिया ही में कुछ न कुछ मसाइल डालकर उस बंदे को, उस बंदी को जन्नत में जाने के लायक बना देता है। अब हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ लोगों मुझे बताओ, माँ ने अपने बच्चे को ढोल मार दी, चिमटी ले ली, गर्म पानी डाला, तो क्या इसलिए कि माँ को बच्चे से अदावत है? अरे अदावत के लिए इसलिए करेगी मोहब्बत कि एक माँ को अपने बेटे से जितनी मोहब्बत होती है उससे ज्यादा दुनिया में किसी और को मोहब्बत होगी। तो अब नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और लोगों ऐ मेरी उम्मत, एक माँ अपने बेटे से कितनी मोहब्बत रखे तो अल्लाह तो अपने गुनहगार बंदों से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत रखता है। कितनी मोहब्बत? तो जो अल्लाह अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता हो, वो अल्लाह अपने बंदों को अज़ाब देता और अज़ाब देगा। बल्कि अगर कुछ मसाइल परेशानियां आ रही है या मरने के बाद भी अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, हज़रत फरमाते हैं कोई जहन्नम में गया तो अज़ाब के लिए नहीं, तहदीद के लिए अल्लाह जन्नत के काबिल बनाने के लिए दाखिल करेगा। मेरे भाइयों, आज हम देख रहे हैं शुगर, कैंसर, प्रेशर, ये बीमारियां इतनी आम है कि चलते फिरते लोगों को हो रही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान सुना, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मुहलिक बीमारी में किसी का इंतकाल हो गया, मुहलिक बीमारी शुगर भी है, कैंसर भी है, प्रेशर भी है, ये ऐसी बीमारियां हैं कि मुहलिक है, जानलेवा है, हलाकत में डालने वाली। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मुहलिक बीमारी में किसी का इंतकाल हो गया तो अल्लाह उसको शहादत का रुतबा देता है। इसका रुतबा देता है। अब ये फज़ाइल ईमान की बरकत है, इस्लाम की बरकत है, अल्लाह का शुक्र
شکر ہے اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اسلام دیا، تو اللہ ہمیں یہ فضائل سے نواز رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان والا دنیا میں آ گیا کلمے کے ساتھ تو اس کے دونوں ہاتھ میں لدو ہے، یعنی نقصان کہیں ہے ہی نہیں، فائدہ ہی فائدہ۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر جمعہ کے دن کسی کا انتقال ہو جائے، یعنی جمعہ کی رات یا جمعہ کا دن، تو جمعہ کی رات شروع ہوگی، مغرب جہاں ختم ہو رہے، جمعرات جہاں ختم ہو رہے تو مغرب سے جمعہ کی رات شروع ہو گئی اور ابھی جمعہ کا دن ہے مغرب کا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن میں کسی کا انتقال ہو جائے، وہ یقین کرے اللہ قبر میں جا کے آرام دیتا ہے اور قیامت تک اس کا کوئی حساب نہیں۔ آپ ذرا سوچیں کہ جمعہ کی موت کتنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے جب بھی ہمارا وقت آئے اللہ ہمیں جمعہ کی پیاری موت نصیب کرنا۔ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت پر کہ جس کو اللہ نے قیامت کا تعلق دیا، آج قیامت کا دن ہے، یہ قبروں سے نکلیں گے تو کیا قبر سے نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہ کیا؟ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مہربان اللہ سے یہی امید کرتے ہیں کہ جس اللہ نے جمعہ نصیب کیا ہے وہ اللہ قیامت کے دن بھی ہاتھ پکڑ کر کہے گا کہ اے میرے بندے، اے میری بندی، اگر تجھے عذاب دینا ہوتا، اگر تجھے جہنم میں ڈالنا ہوتا تو تجھے جمعہ کے دن کی مبارک موت نہ دی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی کا جنازہ تیار ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنازہ آگے رہے، لوگ پیچھے چلے۔ یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے کہ لوگ پیچھے چلے۔ اچھا، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض مرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے، تو یہ ایسے مرنے والے ہیں کہ ان کے جنازے میں جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں اللہ ان سب کو بھی معاف کر دیتا ہے، پھر نبی علیہ السلام نے بتایا ایک حکمت کی بات۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جس نے پوری زندگی ایک نماز نہیں پڑھی، بے نمازی، ایک نماز نہیں پڑھی، مسجد دیکھی نہیں، آج وہ مر گیا، کیا کیا جائے؟ رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے مشاہیر ایک طرف ہے، ان سب کا یہ ماننا ہے کہ بے نمازی مر جائے تو جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمان کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو۔ ادھر امام اعظم جو ہمارے امام ہے، جن کی وجہ سے ہم حنفی ہیں، حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کیا فرماتے ہیں، جنازہ پڑھا جائے؟ آپ فرماتے ہیں اے لوگوں، بے نمازی جس نے ساری زندگی مسجد نہیں دیکھی، ایک نماز نہیں پڑھا، لیکن پھر بھی اس کے جنازے کی نماز پڑھو۔ کہ حضرت کیوں؟ آپ فرماتے ہیں مرنے والا تو بے نمازی تھا، لیکن ہو سکتا ہے نماز پڑھنے والوں میں کوئی ایسا ہو کہ اس کی برکت سے اللہ بے نمازی کی مغفرت فرمائے۔ کتنے بتائیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں، جب جنازے کے ساتھ چلو تو جنازے کی نماز پڑھو، اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو قبرستان میں قبر پر جاؤ، اس کی قبر پر مٹی ڈالو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو دو کام کرے گا، ایک نماز اور دوسرا قبر پہ جا کے مٹی ڈالنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس میرے امتی کو 2 قیراط اجر دیتا ہے، 2 قیراط۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام ایک قیراط کتنا ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا 1 قیراط احد پہاڑ کے برابر۔ کتنا؟ احد، 1 قیراط احد پہاڑ کے برابر۔ تو جو نماز پڑھ لے اور پھر قبر تک چلا جائے، مسجد ڈال لے، دعا میں شریک ہو جائے تو یہ 2 احد پہاڑ کے برابر اجر کا مستحق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات، ابھی 1 منٹ باقی ہے، ایک اور بات ہمارے یہاں ایک چیز اور چلی ہے کہ جب جنازے کی نماز ہوتی ہے تو امام کہتے ہیں اللہ اکبر،
تو یہ ایمان کو تو بلند آواز سے بولنا ہے اس لیے کہ پیچھے تک آواز پہنچا ہے، لیکن جو لوگ پیچھے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ایمان صاحب کا ساتھ دیتے اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں اس طرح پیچھے والوں کو اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے، اتنا کہنا ہے کہ آپ کے کان سن سکے، آپ کے کان سن سکے، یعنی آپ کو دل میں زبان سے ایک دم آہستہ کہنا ہے، بلند آواز سے کہنا ضروری نہیں ہے، اور یہ شریعت میں بھی نہیں ہے کہ بلند آواز سے کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یقین کرے سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا، جو کچھ ہوا ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، یعنی اللہ کے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔